فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر آج ایران کا دورہ کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کریں گے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے کا مقصد ایران پاکستان تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں کا تسلسل ہے۔ نئی امریکی پابندیاں بھی ایران کو شکست نہیں دے سکتی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے نئی امریکی پابندیوں کی دھمکی کو مایوسی کی علامت قرار دے دیا۔ کہا کہ امریکی قیادت مایوسی کا شکار ہے، جبکہ ایران کبھی خوفزدہ نہیں ہوا۔ امریکہ کی جانب سے ناکہ بندی سمیت دیگر فوجی اقدامات ناکام ہو چکے ہیں۔ واشنگٹن کی جانب سے عائد کی جانے والی نئی پابندیاں بھی ایران کو شکست دینے میں ناکام رہیں گی۔ کراچی میں قتل نوجوان تاجر میر رضا کے اہل خانہ نے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی مخالفت کر دی۔ میر رضا کے اہل خانہ آج JIT کے لیے ہائی کورٹ جائیں گے اور جوڈیشل کمیشن کی مخالفت کریں گے۔ وکیل جبران ناصر نے کہا کہ میر رضا کے اہل خانہ کو بتائے بغیر جوڈیشل کمیشن بنایا گیا۔ تحقیقات کے TORs پبلک نہیں کیے گئے ہیں، جبکہ پولیس تحقیقاتی رپورٹ آج مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے گی۔ پولیس رپورٹ پیش کرنے سے پہلے سندھ حکومت نے جوڈیشل کمیشن کا اعلان کیوں کیا؟ سندھ کابینہ نے میر رضا کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق سندھ حکومت کی جانب سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا گیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے کمیشن کی سربراہی کے لیے جج نامزد کرنے کی درخواست۔ میر رضا قتل کیس کی تفتیش میں اہم تکنیکی پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق تفتیشی حکام نے میر رضا کے زیر استعمال موبائل نمبر دوبارہ فعال کرا لیا ہے، جبکہ پولیس کی درخواست پر موبائل آپریٹر نے قانونی تقاضے مکمل کرنے کے بعد سم فراہم کی ہے۔ موبائل نمبر کی ملکیت مقتول کی والدہ کے نام منتقل کر دی گئی۔ بائیو میٹرک تصدیق اور ضروری دستاویزات کے بعد سم جاری کی گئی۔ تفتیشی ٹیم واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نمبر استعمال کرے گی۔ ڈیجیٹل شواہد کی مدد سے کیس کے اہم پہلوؤں پر مزید پیش رفت متوقع۔ واٹس ایپ سے حاصل ہونے والی معلومات ملزمان تک رسائی میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے سعودی سفیر کی ملاقات، جبکہ پاکستانی عوام کی محبت اور تعاون پر اظہار تشکر کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنی آزمودہ دوستی اور تظاہراتی شراکت داری کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان کے لیے مملکت کی مستقل حمایت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سرکاری دورے پر لندن پہنچ گئے۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے لندن پہنچنے پر اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورہ لندن کے دوران نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات متوقع ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار کا لندن سے ازبکستان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، کرغزستان میں SCO سربراہان، ریاست کی کونسل کے آئندہ اجلاس میں گفتگو، جبکہ SCO سربراہان اجلاس کے موقع پر ملاقات کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ذاتی عمرہ آمد، نواز شریف سے ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں شریک۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے نام پر حتمی مشاورت، شاہ غلام قادر یا طارق فاروق میں سے کسی ایک نام پر غور۔ 13 ربیع الاول کو ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کے لائعمل کا اعلان کیا جائے گا، جس کے بعد پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کے مرحلے سے گزر کر اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن مارچ کیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں سینئر صحافیوں اور ایڈیٹرز سے ملاقات کے دوران گفتگو، کہا کہ ہمیں اسلام آباد میں مذاکرات کی دعوت ملی ہے،
ایسا نہیں ہو سکتا کہ لاہور، کراچی اور پشاور میں دھرنے ہوں اور اسلام آباد کے بند کمروں میں مذاکرات ہوں گے۔ جماعت اسلامی کسی گرینڈ اپوزیشن اتحاد کا حصہ بننے نہیں جا رہی۔ ماضی میں ایسے سیاسی اتحادوں سے جماعت اسلامی کو فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوا۔ میں طاقتور ہوں، جو چاہوں کرتا رہوں، یہ نہیں چلے گا۔ یہ رویہ درست نہیں کہ جو آپ کا وفادار ہے وہ قابل عزت ہو۔ ملک میں جبر کا ماحول ہے، ہم اسی ماحول میں وقت گزار رہے ہیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا کہ دفاعی طاقت ملک اور ریاست کی ضرورت ہے۔ ہم پاکستان کی مضبوط دفاعی قوت کے قائل ہیں۔ حکمران آئین پر عمل نہیں کرتے تو یہ ان کی کوتاہی ہے۔ آئین میں ہے کہ قرآن و سنت کے منافی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ لانگ مارچ 27 ستمبر کو ہی ہوگا، تاریخ میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا لانگ مارچ سے متعلق دو ٹوک اعلان۔ بنیر میں اسٹریٹ موومنٹ ریلی کے شرکا سے خطاب میں کہا کہ لانگ مارچ کی قیادت خود کروں گا اور لاکھوں افراد اسلام آباد لے کر جاؤں گا، جبکہ اس بار خالی ہاتھ واپس نہیں آئیں گے۔ حکمران عوام کو خون پسینے کی کمائی کھا رہے ہیں، موجودہ حکمران ملکی بنیادوں کو کھوکھلی کر رہے ہیں۔ ہم ہر اس فیصلے سے باغی ہیں جو عوام کے حق میں نہ ہو۔ صوبے بننے سے متعلق فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے۔ حکومت ہمارے ساتھ نئے صوبوں کا ڈرافٹ شیئر کرے گی تو ہماری CEC فیصلہ کرے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ محسن نقوی کے اپنے تحفظات ہوں گے۔ ہر علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا صوبہ بنے۔ کوئی بھی صوبہ بنے گا تو 2/3 اکثریت سے بنے گا۔ عوام کی رائے ہوگی تو پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ ہوگی۔ چاروں صوبوں میں ایک بلدیاتی نظام ہونا چاہیے۔ بلدیاتی ادارے مضبوط ہوں گے تو ترقیاتی کام ہوں گے۔ سندھ کے بلدیاتی نظام میں بھی بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ MKM والے چاہتے ہیں کہ شہر کو الگ کر دیا جائے تاکہ چڑیا گھر میں دکانیں، رفاہی پلاٹوں پر شادی ہال چلا سکیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے MKM پر تنقید کے نشتر چلا دیے۔ گارڈن پمپنگ اسٹیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ MKM نے کراچی کو لسانیت، خوف اور انتشار کی سیاست دی ہے۔ ان لوگوں نے کراچی سے قلم چھینا اور تباہی پھیر دی۔ یہ جس کو بھائی بھائی کہتے تھے اس سے بھی وفا نہیں کی۔ جماعت اسلامی منافقت چھوڑ دے تو بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ جماعت اسلامی کے مطالبات وفاق سے ہیں تو حافظ نعیم الرحمان اسلام آباد جا کر احتجاج کریں۔ کراچی کی سڑکیں بند کر کے شہریوں کو پریشان نہ کیا جائے۔ جماعت اسلامی اور PTI کے ٹاؤن چیئرمینز کو زیادہ فنڈز دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سندھ کے وزیر سعید غنی کا دعویٰ، کہا کہ سندھ حکومت نے ترقیاتی فنڈز کی تقسیم میں کسی قسم کی تفریق نہیں کی۔ اپوزیشن کے علاقوں میں فنڈز نہ دینے کا تاثر بالکل غلط ہے۔ پیپلز پارٹی تمام علاقوں کی یکساں تعمیر و ترقی پر یقین رکھتی ہے اور اس کی قیادت کی پوری کراچی پر مکمل توجہ ہے۔ کراچی کی تمام بڑی سڑکیں پیپلز پارٹی کے دور میں تعمیر ہوئی ہیں، جبکہ شہر میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے گئے ہیں اور مختلف علاقوں میں ہزاروں منصوبے جاری ہیں۔ شام کے وزیر خارجہ کا پاکستان کا تاریخی دورہ، دو طرفہ تعلقات میں نئے باب کا آغاز۔ شامی خبر رساں ادارے سریا عرب نیوز ایجنسی کے مطابق شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی کا 19 سال بعد پاکستان کا اہم اور پہلا دورہ مکمل ہو گیا۔ دورے کے دوران دمشق اور اسلام آباد کے درمیان سیاسی، سیکیورٹی اور اقتصادی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شامی وزیر خارجہ گزشتہ بدھ اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے، جسے دو طرفہ تصوراتی تعاون کے نئے دور کا آغاز قرار دیا گیا۔ پاکستان نے شام کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور مقبوضہ گولان کے معاملے پر شام کے موقف کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ 54ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے زیر تربیت افسران کا وزارت اطلاعات و نشریات کا دورہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ سے ملاقات۔ وفد کو حکومتی ابلاغ، قومی بیانیے کی تشکیل، ڈیجیٹل میڈیا، عوامی رابطہ کاری اور غلط معلومات کے تدارک کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ عطا تارڑ نے کہا کہ مؤثر حکومتی ابلاغ، شفافیت، عوامی اعتماد اور درست معلومات کی فراہمی کے لیے ناگزیر ہے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को मोहब्बत, अखुवत और भाईचारे का दर्ज दिया है। सीरत नबी हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। नबी करीम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कराची में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि हमें अपनी ज़िंदगियों को हुजूर अकरम की तालीमात के मुताबिक ढालना होगा। नौजवान नस्ल को सीरत नबी से रोशनास कराना वक्त की अहम ज़रूरत है। खुले समंदर की फिजाओं में ईद मिलादुन्नबी का जश्न, दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम किमाड़ी जेटी से लॉन्च रैली, जबकि समंदरी फिजाएं मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे से गूंज उठी। लॉन्च रैली में आशिकाने रसूल दुरूद और सलाम का विर्द करते रहे। प्राइवेट हज स्कीम 2027 के लिए वाजिबात की वसूली का आगाज। प्राइवेट हज की बुकिंग और अदायगी सिर्फ पाक हज ऐप और हज पोर्टल के जरिए काबिल कबूल होगी। प्राइवेट हज स्कीम के तमाम माली मामला सिर्फ हज पोर्टल के जरिए अंजाम देने की हिदायत। नेशनल IT बोर्ड के तैयार करदा हज पोर्टल या पाक हज ऐप के जरिए मिजाज हज मुनज़्ज़म कंपनी का इंतखाब हो सकेगा। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक प्राइवेट आज़मीन हज मतलूबा हज पैकेज का इंतखाब भी हज पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। कराची में रवा साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 606 अफराद जान बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जान बहक अफराद में 73 खवातीन और 67 बच्चे शामिल। 7467 अफराद जख्मी हुए। हैवी गाड़ियों के हादसात में 184 अफराद जान बहक हो गए। डंपर ने 12 अफराद और ट्रेलर ने 84 अफराद की जान ले ली। वाटर टैंकर की टक्कर से 46 अफराद जान की बाजी हार गए। आइंदा बरस पाकिस्तान में शेड्यूल एशियन गेम्स के शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई। साउथ एशियन गेम्स आइंदा साल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में मुनक्किद होंगे। साउथ एशियन गेम्स आइंदा साल 3 से 11 अप्रैल तक होंगे। गेम्स में मर्दों के 28। ACC इजलास में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अहम कामयाबी मिल गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इंतखाबात में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल ने भारतीय हिमायत याफ्ता पैनल को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल्स के तीनों उम्मीदवार कामयाब हो गए। इजलास में ACC के दीगर एजेंडे पर भी बहस हुई। पहला मौका है कि पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल ने तीनों नशिस्तें हासिल कर ली हैं। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट 2 दिन में ही खत्म। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने बांग्लादेशी बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। मेहमान टीम को एक इनिंग्स और 51 रन से शिकस्त। बांग्लादेश की टीम किसी भी इनिंग्स में 100 रन तक न बना सकी। पहली इनिंग्स में 64 और दूसरी इनिंग्स में 95 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया ने वाहिद इनिंग्स में 200 रन बना लिए। और पाकिस्तान के मारूफ मिसाई अदाकार जमशेद अंसारी को बिछड़े 21 बरस बीत गए। जमशेद अंसारी ने टेलीविजन और फिल्म के शोबे में अपनी बेमिसाल अदाकारी से नाज़रीन के दिलों में जगह बना ली। जमशेद अंसारी के मकबूल TV ड्रामों में सीरीज अंकल उर्फी और से ज़बर पेश, इन अनकही समेत कई मकबूल ड्रामों में इनके किरदार आज भी यादगार हैं। जमशेद अंसारी को हर जिस्ते अदाकारी और मखसूस अंदाज मिज़ाह ने मुनफरिद मुकाम अता किया।